بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی پہ بھروسہ کرو تو آخر حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ہے کہ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر ہے اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ مشکل وقت کو بلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑا کر جانے والے کبھی بھی نہیں بلائے جا سکتے۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا ذکر زمین پہ کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمانوں پہ کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسا ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کڑناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ قاسم علی شاہ۔ جناب اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا رہتا ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا ہے اسے خوشی سے قبول کر لو، مقبول ہو جاؤ گے۔ کسی نے پوچھا اب معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، کیا یہ معجزہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم موت کی یاد مجھے بیکار باتوں سے روک دیتی ہے۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رزق کے پیچھے نہیں رازق کے پیچھے بھاگنا سیکھیں۔ اللہ والے کہتے ہیں مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمت کی حفاظت شکر سے کرو۔ جو چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی وہ اس کو اہم ترین لگتی ہے۔
اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا، اس کو 7 بار مبارکباد۔ نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، اس کو چھوڑ مت دینا، شاید وہ چھوٹی سی ہی نیکی تیرے دائیں پلڑے کو جھکانے والی ہو۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے، وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ قاسم علی شاہ۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہ نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو 2-4 آنے دے دیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب لوگوں میں مجھے وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ خوش مزاج ہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ ناشکرہ بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوشباش نظر آئے گا۔ قاسم علی شاہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل کرنا۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہے وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا الجھے وہاں بجائے سلجھانے کے توڑ دینے کو آسان سمجھتے ہیں۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بہترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق نہیں ہو۔ السلام علیکم دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے اور تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔